بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا بھائی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ان 3 بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ 3 علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جامع صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ جس آدمی میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے اور اس بات کو تولے کہ کیا میں اس بات کو صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد بات کرے۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسا بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیں ایسے مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہو، جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہو، یہ نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا آدمی وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو۔ نمبر 3، جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسا ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایسے بندہ کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ تو جو بندہ اپنے گناہ پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے میرے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے اللہ تعالیٰ کو، تو صرف بہانہ چاہیے، وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں یہ 3 نشانیاں تھیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ احادیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آئندہ ویڈیو آنے تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔